بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ، ذی-القعدہ 6 ہجری مارچ 628 حدیبیہ کے مقام پر ہوا۔ مدینہ کی فضاؤں میں ایک پرجوش اعلان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، ہم عمرہ کے لیے مکہ جائیں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ برسوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کو ترس رہے تھے۔ سب نے احرام باندھا، صرف ظاہر کی نیت کی، تلواریں میانوں میں رکھیں اور جنگ کا کوئی ارادہ نہ کیا۔ تعداد تقریباً 1400 تھی۔ حدیبیہ کی راہ میں قافلہ نہ تو تلبیہ پڑھتا ہوا روانہ ہوا، لیکن قریش کو جب خبر ملی تو وہ بھڑک اٹھے۔ ان کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ میں داخل ہوں۔ انہوں نے لشکر تیار کر لیا اور راستے بند کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدلا اور آخرکار حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا۔ یہ مکہ کے قریب ایک وادی تھی جہاں ایک کنواں تھا جس کا پانی کم ہو چکا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ختم کر لیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، کنویں میں ڈال دیا اور اللہ کے حکم سے پانی چشمے کی طرح پھوٹ پڑا۔ قریش کے نمائندے صلح کی بات چیت شروع ہوئی۔ پہلے بدیل خزاعی آئے، پھر عروہ بن مسعود ثقفی۔ عروہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تو اس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھ کر حیران ہو کر کہا، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، مگر میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا جس کے ساتھی اس سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے کرتے ہیں۔ ایک اہم واقعہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ قریش سے بات کریں کہ مسلمان صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں۔ لیکن افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ موت تک لڑیں گے۔ یہ بیعت رضوان کہلائی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یقیناً اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ لمحہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان فشانی اور ایمان کی عظیم مثال تھا۔ صلح کی تحریر۔ آخرکار قریش نے مذاکرات کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ کئی شرائط طے ہوئیں۔ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے۔ اگلے سال وہ 3 دن کے لیے مکہ آ سکیں گے۔ اگر مکہ کا کوئی آدمی مدینہ آ گیا تو واپس بھیج دیا جائے گا، مگر اگر مدینہ کا کوئی شخص مکہ گیا تو واپس نہ کیا جائے گا۔ یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے بھاری لگ رہی تھی۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر چوٹ لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر بولے، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا وہ باطل پر نہیں؟ پھر ہم کیوں دب جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم لہجے میں جواب دیا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ میرا مددگار ہے اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ واپسی اور قربانی۔ جب معاہدہ لکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانور ذبح کر دو اور احرام کھول دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں ابھی بھی غم و صدمہ تھا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی اور سر منڈوایا تو سب نے اتباع کیا۔ صلح کے اثرات۔ یہ صلح بظاہر کمزوری لگ رہی تھی، مگر دراصل یہ اسلام کی بڑی فتح تھی۔ قرآن نے اسے فتح مبین کہا کیونکہ اب جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ عرب قبائل اطمینان سے اسلام کو سننے لگے اور اگلے ہی 2 سال میں اسلام کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی۔ سبق: وقتی صبر اور حکمت کبھی کبھی بڑی کامیابی کی بنیاد بنتے ہیں۔ بیعت رضوان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور جان نثاری کی سب سے روشن مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت نے مسلمانوں کو وہ فتح دی جو تلوار سے ممکن نہ تھی۔